صاحب آج آپ گلاسکو اور پھر آج اسکاٹلینڈ کے لیے ایک بڑی ریچ کاؤنٹی ہے پیزلے، یہاں پہ آئے اور راجپوت انٹرنیشنل ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام آج کی یہ شام تھی، آپ کے نام تھی. کیسا لگا آپ کو دوستوں سے مل کے اور اسکاٹلینڈ بھر سے سیاسی و سماجی شخصیات، ہمارے سینئر سٹیزن اور ینگسٹر نے شرکت کی؟ کیسی لگی آج کی محفل اور موسیقی کا تڑکا بھی آپ کو کیسا لگا؟ بہت شکریہ امیر صاحب، میں آپ کا خاص طور پہ ممنون ہوں. آپ نے یہ جو آج ایک خوبصورت محفل کا اہتمام کیا اور اس کے میزبانی جو ہے وہ انس صاحب کے اور طاہر صاحب کے پاس تھی، اور میرے ان بھائیوں نے میری جتنی عزت افزائی کی، میں آپ کو پورے یقین اور ایمان کے ساتھ کہتا ہوں میری اتنی اوقات نہیں جتنی انہوں نے مجھے عزت دی. اور میں نے جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا کہ دوسروں کو عزت وہی دیتا ہے جس کے اپنے پاس ہوتی ہے. تو آپ کے پاس، ان کے پاس، میرے بھائیوں کے پاس اللہ نے انہیں بہت عزت سے نوازا ہوا ہے اور بہت سی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. تو میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. اور اہل گلاسگو نے جب بھی میں یہاں پہ آیا، ابھی تو میں یہ کرونا کی وجہ سے کوئی تقریباً 2.5 سال کے بعد آیا ہوں، لیکن جب بھی اس سے پہلے میں آیا مجھے دوستوں نے بہت عزت دی، دوستوں نے بہت محبت دی. ایک بات کا مجھے ضرور دکھ ہوتا ہے، وہ یہ کہ اب میں 2.5 سال کے بعد آیا ہوں. تو پہلے جب میں آیا تھا تو پاکستانی جو یہاں پہ اوورسیز پاکستانی ہیں ہمارے، ان کو بڑی امیدیں وابستہ کی ان حکمرانوں کے ساتھ جن کو جدوجہد کر کے ہم پاکستان میں لے کے آئے تھے. ابھی میں آیا ہوں 2.5 سال کے بعد تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جس طرح پاکستان میں لوگوں کی امیدیں موجودہ حکمرانوں کے ساتھ پہلے والی نہیں رہیں، پہلے جیسی نہیں رہیں، خواب جو ہیں وہ پورے نہیں ہوئے، سپنے ادھورے رہ گئے ہیں. تو اس بات کو جہاں پہ پاکستان کے لوگ محسوس کرتے ہیں، وہاں پہ اوورسیز پاکستانی بھی اس چیز کو اب محسوس کرنے لگے ہیں کہ، اور وہ مجھ سے جب یہ سوال پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کرپشن بڑھ گئی ہے اور انتظامی معاملات میں بڑی خرابیاں ہیں، کوئی شعبہ درست نہیں ہوا، تو مجھے اس چیز کی بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک اوورسیز پاکستانیوں کے خیر خواہ کے طور پہ بھی تکلیف ہوتی ہے اور وزیر اعظم عمران خان کے خیر خواہ کے طور پہ بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے. اور میں ابھی یہاں پہ بھی اس محفل میں بھی مجھ سے آپ جانتے ہیں کہ کئی سوال کیے گئے اور بڑے تلخ سوال کیے گئے. تو میں نے کوشش کی کہ جو ایک خان صاحب کا حق سمجھا جاتا ہے کہ انہیں ابھی مدت پوری کرنی ہے، یا یہ کہ جو پچھلے 40 برسوں کی خرابیاں ہیں وہ کوئی 5 برس میں یا 3 برس میں تو ٹھیک نہیں ہو سکتی. لیکن اصل میں خرابی سب سے بڑی یہ ہے کہ خان صاحب نے خود کہا تھا کہ 90 دنوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو اب انہوں نے لوگوں کی امیدوں کو جس مقام پہ وہ لے گئے تھے، اس کا نقصان خود انہیں ہوا ہے کہ وہ لوگوں کی امیدوں پہ پورا نہیں اتر سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بار میں جو یہاں پہ آیا ہوں، اس سے پہلے میں 1 مہینہ یورپ میں رہا اور اب یہاں پہ آیا ہوں، تو جو لوگوں کی آنکھوں میں سوال ہیں پاکستان کی حکومت کے حوالے سے اور ہمارے موجودہ حکمرانوں کے حوالے سے، وہ جو ان کی آنکھوں میں اور ان کے دلوں میں اور ان کی زبانوں پر جو سوال ہیں، اس کا جواب دیتے ہوئے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، چونکہ میں بھی اس تبدیلی کی جدوجہد کا حصہ رہا ہوں اور اس میں شریک رہا ہوں. تو جو پاکستانی ہیں، ایک ان کے سوالات میں میرے ساتھ ایک شکوہ بھی ہوتا ہے، ایک شکایت بھی ہوتی ہے کہ آپ جیسے دانشور، قلمکار، لکھنے والے جو ہیں وہ ان کو اقتدار میں لے کے آئے تھے، تو اب لوگ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں کہ ان کی کارکردگی کیا ہے. تو میری دعا ہے کہ جو اب باقی 1.5 سال کا عرصہ بچ گیا ہے، اس میں یہ کچھ ایسے کام کریں، کوئی لوگوں کو سہولتیں دیں، خصوصاً کرپشن اور مہنگائی کو کنٹرول کریں اور لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے کوئی کردار ادا کریں، تاکہ جو پچھلے 3 ساڑھے 3 برس کی خرابیاں ہیں ان کا کچھ ازالہ ہو سکے. تھینک یو.